اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسا ابھی یزمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اب کوئی آپ کی زندگی میں ایسا تجربہ یا کوئی ایسا عمل ہمیں جو راز والا عمل ہو وہ بتائیے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہو اپنے بندے کی طرف۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے بات تو تھوڑی سی ایسی کر دی ہے، لیکن کوئی راز ہم بھی پالیں، وہ بات جو سب کی خیر کے لیے ہو جائے کچھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، میں تو اس سطح کا آدمی نہیں ہوں کہ اللہ اپنی اکبر، کوئی کرامات بیان کروں۔ اللہ میں اکبر، تو بڑا اللہ ایک اکبر، سادہ سا آدمی ہوں، اور طلبہ کا میں خادم ہوں، اور ہمیشہ طلبہ کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ ماشاء اور اللہ، یہ طلبہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا صحت سے نوازا ہے، اور مجھ سے کام اللہ رب العزت چودھری صاحب رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کرامت کیا اس کے ہے کہ علاوہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بے شمار طلباء جو ہیں آپ سے استفادہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ماشاء اللہ، کرامت ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جی، میں نے کہیں پڑھا حدیث میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جی کہ کوئی شخص اگر قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، میں اللہ معاف کرے میں ریاکاری نہیں، ایک یعنی چونکہ آپ نے پوچھا ہے، میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی کسی کو فائدہ ہو جائے، میں سر، اس لیے بتا رہا ہوں، سر پلیز اور پلیز، اللہ سے ہزار دفعہ پناہ مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ جی میں نے پڑھا کہ انسان قرآن حکیم پڑھے جی اور وہ بہت ساری خواہشات، بہت ساری چیزیں اپنے دل میں رکھتا ہے، قرآن حکیم میں مصروف رہنے کی وجہ سے اللہ وہ بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ماشاء اس اللہ، لیے میں تو اکثر یعنی اس نیت سے ہی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہتا ہوں، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے باتیں میں کر رہا ہوں تو اللہ میری مرادیں پوری کر دے گا۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی میری پوری ہوئی ہیں، صرف تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کی ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ نے میرے معاملات کو حل کیا ہے۔ ماشاء تو اللہ، سننے والوں کو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، او بھائی تلاوت تو کر سکتے ہیں، آپ اللہ تلاوت اکبر، بیٹھ کا کریں، اور یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات درست کر دے، میرے گھر آمین، والوں کو صحت دے دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ جی بالکل آپ آمین، یقین کریں صرف تلاوت قرآن حکیم سے وہ سارے معاملات درست ہو سکیں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی افضل زبردست، ما بڑی اعطی السائل، ماشاء اللہ بڑی زبردست ٹپ دے دی آپ نے۔ ہم تو اپنے ڈیلی کی ٹرانسمیشن میں یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ قرآن کریم سے دوستی اور رمضان خاص طور پہ، تو یہ تو ایک بہترین کمبینیشن ہے ہمارے پاس، اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکے عام زندگی میں بھی اٹھانا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تو یہ بہت ہی کارگر ہے ماشاء اللہ۔ 2002-1 کی بات ہے، 2001 یا 2 کی بات جی ہے۔ تو شیخ محترم نے ہماری کلاس سے اس وقت ہم بخاری میں پہنچ گئے تھے 4-5 کی بات، تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد نا پورے طلبہ کو بیٹھ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کروائیں گے۔ تو اس کا آغاز ہماری کلاس سے ہوا، اور ہماری ڈیوٹی لگی کہ فجر کے بعد 500-600 اسٹوڈنٹ ہیں، سب کو بٹھا کر قرآن پاک الماریوں کا اہتمام کیا گیا، اس میں باقاعدہ مصاحف رکھے گئے۔ تو بخاری شریف جو کہ آخری کلاس ہوتی ہے، ان کی شیخ صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ قرآن پاک پکڑنے ہیں اور 600 طلبہ میں بانٹنے ہیں۔ وہ سارے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کریں گے، آدھا گھنٹہ باقاعدہ۔ پھر اس کے آغاز میں استاذ محترم یاسین ظفر صاحب وہ خود قرآن پاک پکڑ کے بچوں کو تقسیم کیا، پڑھو اور اس کے بعد جو ہے نا اگلے دن کا آغاز کرو۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت سے ماشاءاللہ یعنی فضائل بھی ہیں اور اس کی برکات بھی ہیں کہ پھر جامعہ کے اندر کئی ایسے مراحل آئے ہماری زندگی میں بھی کہ بظاہر نظر آتا تھا کہ بڑا مشکل ہے، لیکن استاد صاحب کی جو قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کا یہ سلسلہ آغاز کرنا، وہ ماشاءاللہ پھر مسائل حل ہوتے چلے گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ عزتیں ایسے دیتے ہیں جی۔ آپ دیکھیں، آپ نے ابھی ذکر کیا تو اس کا پروف بھی کہاں سے آ گیا، مجھے یاد آ گیا، آنکھوں آپ نے دیکھا پورا پروف ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، یہ یزمان ہمارے ان بچوں میں سے ہے جن پر ہمیں فخر ہے۔ یہ الحمدللہ اس کی کلاس میں بہت سارے ایسے بچے، اس کا داخلہ بھی بڑا میں ایک کرامت سمجھتا ہوں اپنی اس کا، اور ایک میرے پاس اس وقت ہے مفتی عبداللہ سلفی، اس کے ساتھ ہی اس کا داخلہ ہوا تھا۔ اچھا میں عمرے پہ گیا، میاں نعیم صاحب میرے ساتھ تھے، جی، تو میں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں جو قبول تسجیل کا جو مدیر تھا اس سے ہم ملے، تو میں نے اس سے شکوہ کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں دے رہے۔ اس نے کہا لاؤ کوئی کاغذات دے دو۔ اس کے کاغذات اور عبداللہ سلفی کے کاغذات میں نے ان کے سامنے رکھے۔ اس سال پاکستان میں جتنے بچوں کا داخلہ ہوا سب سے پہلے منظوری ان کی آئی۔ اللہ اکبر، اللہ جزاکم اکبر۔ اللہ خیر۔ اور یہ ہمیں اس پر فخر ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور ہمیں یہ فخر ہے۔ ذکر انہوں نے آپ کے ایبسنس میں بھی کیا ہوا ہے، یہ مجھے بھی بتائی ہوئی ہے انہوں نے یہ بات، ماشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ۔